ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له ولا إله غيره ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونذيرنا وبشيرنا محمدا عبده ورسوله سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله. اللهم بارك على محمد وعلى
رجب شهر وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فرغ بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سالک اپنے قرآن پڑھنا کوئی منے یا نہ منے ہو گئی جہاں مرا رسید حد قرآن دی گھن. ایک دو دن دی زندگانی ایک دو دن دی زندگانی نہ اتنا چلو چل کے چلو یہ راستہ یاد جانے کا ہے نور جہاں سمر سمر کے چلو. ہوا کیا نہیں ہوا کیا نہیں جڑا نال محمد جڑ گیا نہیں. سبحان الله. جڑ جا جیڑی ادھکاری لکھ مڑ دے مڑ دیا نہیں. واہ بخاری واہ. کتنے علی سبحان الله. کتنے علی کتنے سلام سبحان الله. اے مشتاق اکھیاں کتھے جا گئیاں. سبحان الله. مالی دا کم پانی دینا مالی دا کم پانی دینا ہر پر مشتاق پوے مالک دا کم پر غلام لاوے یا اس دن بھول ایسی معلومی تیری جس دن کملی والا کہہ دے سی امت نہیں میری. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ. نبی پاک کا فرمان ہے لوگوں رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے شعبان کا مہینہ محمد کریم کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے. ایک اور مقام پہ سرکار مدینہ نے فرمایا کہ جو میرا امتی رمضان المبارک کی آمد پہ خوشی مناتا ہے یعنی کوئی جو میرا امتی رمضان المبارک کے آنے پہ خوش ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اس کے جسم پر عذاب جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، میں نے انبیاء کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی۔ سرور کائنات، فخر موجودات، ساقی کوثر، رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ رب العالمین سے دعائیں کہ رب العالمین مجھے احسن طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہونے کی بنا پر غفور رحیم، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا سامعین کے سننے میں کوئی خطا سرزد ہو جائے، یا غفور رحیم ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ میرے بیان کرنے کے بعد، سامعین کے سننے کے بعد خدایا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ دعائے الفاظ کے بعد مختصر سے وقت کے لیے جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع رکھا ہے وہ قرآن پاک کی آیات سن کر ہی آپ سمجھ گئے۔ محمدی مسجد والوں، مسلمان، امت مسلمہ، امت محمدیہ پورا سال جس مہینے کا انتظار کرتی ہے، وہ بخششوں والا مہینہ، وہ رحمتوں والا مہینہ، وہ برکتوں والا مہینہ اللہ تعالی ہمیں عطا کرنے والے ہیں۔ دعا کیجیے محمدی مسجد والوں کہ آنے والا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی کرم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ روزے کیوں فرض کیے؟ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو روزے دے کر امت مسلمہ کو کیا سبق پڑھانا چاہ رہا ہے؟ امت محمدیہ کو کیا درس دینا چاہ رہا ہے؟ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ مسلمانوں، تم کے روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ صرف یہ روزہ ہی نہیں کہ صبح سحری کے ٹائم کچھ کھا لیا، شام کو ہم نے روزہ افطار کر لیا، بس پورا دن ہم اپنا منہ بند کر کے رکھیں، پورا دن ہم کوئی کھانا نہ کھائیں، پورا دن ہم کوئی پانی نہ پئیں، پورا دن ہم کوئی پھل فروٹ نہ کھائیں۔ بس اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ کیوں منع کیا؟ کیا روٹی کھانا حرام ہے؟ کیا پانی پینا حرام ہے؟ کیا پھل فروٹ کھانا حرام ہے؟ تو پھر دن کے ٹائم کیوں نہیں کھا سکتے؟ وہی فروٹ آپ شام کو کھائیں، وہی کھانا آپ شام کو کھا سکتے ہیں، لیکن سحری سے لے کر افطاری تک آپ کو کوئی کھانا کھانے کی اجازت نہیں، کوئی پانی پینے کی اجازت نہیں، کوئی روٹی کھانے کی اجازت نہیں، کوئی پھل کھانے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ شاہ صاحب، اگر ہم نے سحری کے بعد اگر ہم نے ذرا سا گھونٹ پانی بھی پی لیا، ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، ہمارا یہ روزے کا سسٹم خراب ہو جائے گا۔ ذرا سا نوالا منہ میں ڈالا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں اتنا خوف لگا؟ بس اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے۔ صرف ایک درس ہے رمضان شریف کا جو میں آج آپ کو بتانے لگا۔ رب العالمین کہتے ہیں کہ بندے تو کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ دن کے ٹائم روٹی کھا لے کیوں نہیں کھاتا؟ دن کے ٹائم پانی پی لے کیوں نہیں پیتا؟ دن کے ٹائم پھل کھا لے کیوں نہیں کھاتا؟ یا اللہ تم نے منع کر رکھا ہے کہ خبردار بندے، تم نے دن کے ٹائم روٹی نہیں کھانی، تم نے دن کے ٹائم پانی نہیں پینا۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں حلال رکھی ہیں، لیکن اللہ نے حکم دیا
کرتے ہیں. ہاتھ میں پانی ڈالنے کے بعد سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور سارے لوگوں کے سامنے آپ منہ کے اندر پانی ڈال لیتے ہیں. اب منہ میں پانی ڈالا روزہ نہیں ٹوٹا. آپ کہیں گے شاہ صاحب میں کلی کر رہا ہوں. صرف فرق کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا فرق ہے. منہ کے اندر پانی موجود ہے. آپ نے منہ بھر کے پانی منہ میں ڈالا ہوا ہے. اب پانی منہ کے اندر گردش کر رہا ہے، لیکن اللہ کا آپ کے اندر اتنا خوف ہے کہ منہ کے اندر پانی جو پڑا ہوا ہے وہ بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس حلق سے نیچے نہیں اتارتے ہو. یارو اگر یہ منہ والا ذرا سا پانی حلق کے نیچے نکل گیا میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، خدا ناراض ہو جائے گا. اللہ یہی ہمیں سبق پڑھانا چاہتا ہے کہ بندے اپنے اندر اتنا خوف پیدا کر کہ تیرے پانی منہ میں موجود ہے لیکن میرے خوف سے تو پانی نہیں پیتا، تیرا روزہ نہ ٹوٹ جائے. اللہ کہتا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں تیرا منہ کے اندر جو زبان ہے اس زبان کی سچائی کی بات لے کر آ. میں نے جو تجھے آنکھیں دی ان آنکھوں کا بھی روزہ رکھا کر. میں نے تجھے جو دماغ دیا اس دماغ کا بھی روزہ رکھا کر. میں نے جو ہاتھ دیے ان ہاتھوں کا بھی روزہ رکھا کر. جو میں نے پاؤں دیے ان پاؤں کا بھی روزہ رکھا کر، کیونکہ قیامت کے دن یہ ساری چیزیں تیری شہادت کی گواہی دیں گی. محمدی مسجد والو اپنے حق میں ہر ایک کو گواہ بنا لو. قیامت کے دن اگر آپ کو کوئی گواہ نہ ملا، قیامت کے دن اگر آپ کے خلاف کوئی گواہی آ گئی تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکو گے. اللہ کہتا ہے کہ بندے میں نے تیرے گواہ یہ فرشتے بنا رکھے ہیں. تیرا دائیں بھی فرشتہ بیٹھا ہے، تیرے بائیں بھی فرشتہ بیٹھا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو تو بولتا ہے نا یہ فرشتے لکھ لیتے ہیں. اچھا بولتا ہے نیکی کا فرشتہ لکھ لیتا ہے، برا بولتا ہے برائی والا فرشتہ لکھ لیتا ہے. آج اپریل فول منا رہے ہو، آج جھوٹا دن منا رہے ہو کہ انگریزوں نے کہا ہے کہ اپریل فول منایا کرو، ایک دن کے لیے جھوٹ بولا کرو. یہ اسلام کے اندر جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. آج اپریل فول منا کر لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں سے فریب کاریاں کرنا نہیں. اللہ کہتا ہے بندے اپنے وجود میں مہربانی کر، اپنے جسم کو عذاب جہنم کی آگ سے بچا، ورنہ وہ دن آئے گا جب میں خدا آسمان کو بھی گرا دوں گا، زمین کو بھی پلٹ دوں گا، ستاروں کو بھی دور کر دوں گا، چاند و سورج کو ختم کر دوں گا، ارے گردوں کو باہر نکال دوں گا. پھر تو کس بات کے اپنے چہرے پہ تکبر کر رہا ہے؟ تو رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بؤثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان کیوں اپنے چہروں کو عذاب جہنم کے لیے بنا رہے ہو؟ کیوں اپنے چہروں پہ ظلم کر رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے میں خدا نے تیرا یہ حسین چہرہ عذاب جہنم میں جلانے کے لیے نہیں بنایا ہے. میں نے یہ تیرا حسین چہرہ جنت میں سجانے کے لیے بنایا ہے. جھوٹ مت بول، کسی کو دھوکہ مت دو. ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما قاتلین یعلمون ما
اللہ یہ فرشتے تیرے نام میں اعمال لکھ رہے ہیں، قیامت کے دن تیرے ہاتھ میں اعمال نامہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ کہے گا اقرا کتابک، پڑھ لے اپنے نامہ اعمال کو، رو گے ہائے میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے، ہائے میں نے یہ غلطی نہیں کی۔ قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو جماؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، رو گے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اللہ میں نے تیرے رسول کی بات کیوں نہیں مانی، میں نے تیرے رسول کی بات کیوں نہیں مانی۔ رو گے، پیٹو گے، دعائیں کرو گے، ربنا امت نصرتین واحییت نصرتین فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل۔ سبحان اللہ اللہ اکبر ہر وقت ہر لمحے یہی دعا کیا کرو کہ اللہ قیامت کے دن ہم سب کو تیرے لیے پاک کی زیارت نصیب فرما۔ یہ حقیقت ہے، جھوٹ کی زندگی سے باہر نکلو، یہ فریب کاری کی زندگی سے باہر نکلو۔ چھوٹی سی زندگی لے کر آئے ہو بھائی کے پاس، چھوٹی سی۔ اللہ نے ہمیں سانس گن گن کے دیے ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے ہمیں بہت زیادہ سانس دے رکھا ہے، بہت زیادہ زندگی دے رکھی ہے۔ ہم ہوا کے محتاج ہیں، ہم پانی کے محتاج ہیں، ہم سورج کے بھی محتاج ہیں، ہم کھانے پینے کے بھی محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو ہماری زندگی سے وابستہ ہیں، اللہ نے ہمیں سب کچھ مفت عطا کر رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے یہ جو ہوا کی آکسیجن تجھے دے رکھی ہے نا، یہ ہوا کی جو آکسیجن ہے، ہمیں تو کوئی ابھی قدر نہیں، ہوا چل رہی ہے، لمبے لمبے سانس لے رہے ہیں، ابھی تو ہمیں کوئی قدر نہیں کہ شاہ صاحب ہوا چل رہی ہے، سانس آ رہا ہے، بس ٹھیک ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ نہیں، اس ہوا کی قدر پوچھنا چاہتے ہو، اس ہوا کی قدر جاننا چاہتے ہو، اس ہوا کی اہمیت دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ ہسپتالوں کا دورہ کرو، اس مریض کو دیکھو جس کو وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے، جس کے منہ ناک کے اوپر مشین لگی ہوئی ہے، ارے وہ سانس لینے کے لیے حالانکہ ہوا چل رہی ہے لیکن سانس نہیں لے سکتا بغیر وینٹیلیٹر کے، تو کہاں گئی وہ تیری غرور و تکبر کی زندگی؟ کہاں گیا وہ تیرا غرور؟ کہاں گیا تو کہتا تھا کہ یہ ہوا میری زندگی کو بچا رہی ہے؟ شکر کیا کرو اللہ نے ہمیں یہ مفت ہوا عطا کر رکھی ہے، اللہ نے ہمیں مفت پانی عطا کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت سورج کی شعاعیں عطا کر رکھی ہے، اللہ نے ہمیں زمین کا رزق مفت عطا کر رکھا ہے۔ اللہ کسی چیز کا بل ہمیں نہیں بھیجتا، ہوا کا بل نہیں بھیجتا، ارے سورج کا بل نہیں بھیجتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ بندے ساری چیزیں میری استعمال کر، کسی چیز کا بل نہیں آئے گا۔ اللہ اگر ہم کوئی بل دینا چاہے، کوئی اجرت دینا چاہے، کوئی نذرانہ پیش کرنا چاہے، اللہ کیا اس کی قیمت ہے؟ اللہ کہتا ہے ان ساری چیزوں کا اگر بل عطا کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی کسی دولت کی ضرورت نہیں، بندے میرے آگے آ کے ایک سجدہ کرنا تیرا کام ہوگا، ساری کائنات کو تیرے قدموں میں گر کرنا خدا کا کام۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دور بھاگنا، جھوٹ کی زندگی گزارتے، آنکھوں کو ہم نے بے حیا بنا رکھا ہے، قیامت کے دن ان آنکھوں کا کیا جواب دو گے؟
ہر چیز ہمارے خلاف گواہی دے گی. یہ کرامن کاتبین ہمارے خلاف گواہی دیں گے. آپ میرے نبی نے صحابہ کو بڑی خوبصورت بات بتائی. صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ جو فرشتے اللہ نے ہمارے کندھے پہ بٹھا رکھے ہیں یہ کس ٹائم لکھتے ہیں؟ ان کے پاس قلم دوان اور کاغذ کہاں سے آیا؟ یہ کیسے بیٹھ کے لکھتے رہتے ہیں؟ رب العالمین فرماتے ہیں یہ فرشتے میں نے اسی طرح بٹھا رکھے ہیں جس طرح ملک الموت کا فرشتہ تیرے پاس آتا ہے تیری زندگی کی روح نکالتا ہے تجھے پتہ ہی نہیں لگتا کہ میرا فرشتہ کب اندر داخل ہوا کب باہر نکلا. یہی فرشتے ہیں تیرے جسم پر میں نے بٹھا رکھے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. جو کرتے ہو وہ لکھ لیتے ہیں. نیکی کرتے ہو نیکی لکھ لیتے ہیں. برائی کرتے ہو برائی لکھ لیتے ہیں. جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو بلا کر کہے گا اے فرشتوں آؤ اس بندے کو کہو پوچھو کہ یہ بندہ کیا کرتا رہا اس کے سامنے نامہ اعمال پیش کرو. بندہ کہے گا یا اللہ یہ کدھر سے آ گیا میں نے تو گناہ کیے ہی کوئی نہیں. اللہ کہے گا ان فرشتوں نے لکھا. یا اللہ میں نے فرشتے دیکھے ہی کوئی نہیں. یہ اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا لکھتے رہے ہیں. نعوذ باللہ مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. نہ مجھے فرشتوں کا پتہ نہ ان کے لکھنے کا پتہ. تو ان کے لکھے ہوئے کو میں کیسے مان لوں؟ یہ گواہی میں کیسے مان لوں؟ میں ان فرشتوں کی گواہی نہیں مانتا. میرے نبی نے صحابہ کو بتایا کہ صحابیوں قیامت کے دن جو ہے نا وہ یہ جو فرشتوں کی گواہی آئے گی یہ بندہ انکار کر دے گا. صاحب منہ پہ کہہ دے گا یا اللہ میں نے بھی گواہی مان ہی نہیں. پتہ نہیں کس ٹائم لکھتے رہے میں تو گناہ ہی کوئی نہیں کیتا. اللہ کہے گا فرشتوں انہوں نے تمہاری گواہی کو رد کر دیا تم ہٹ جاؤ. اب تمہاری گواہی تسلیم نہیں کی جائے گی. اب بندہ جو ہے بڑا خوش رہتا کہ جو خطرناک گواہ تھے وہ تو ختم ہو گئے. اب اللہ میرے خلاف اور کیڑی گواہی لے کر آئے. اللہ نے اس قرآن میں لکھ دیا ہے ڈرو محمدی مسجد والو جب فرشتوں کی گواہی انکار کر دو گے فرشتے پیچھے ہٹ جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ اور گواہیاں نکال کر لائے گا. کہے گا چلاؤ جلدی باہر آؤ اس بندے کے خلاف گواہی دو. کہے گا یا اللہ میرے خلاف کون گواہی دے؟ تو رب العالمین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. مہندی مسیح والو جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے اپنی زبان میں کئی دفعہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ سبحان اللہ کہا کرو. اس لیے فرشتے ہمارا ہمارے نامہ لکھ رہے ہیں. فرشتے آئے ہوئے ہیں جمعے کی اذان کے وقت یہاں پہنچ جاتے ہیں. مقتدیوں میرے نمازیوں امام کی باتیں تو لکھی جاتی ہیں. میں چاہتا ہوں آپ کی زبان سے بھی سبحان اللہ لکھے تاکہ فرشتے کہیں یا اللہ جب امت محمدیہ میں محمدی مسجد کے اندر ہم نے دیکھا جب تیرے نبی کا ذکر ہو رہا تھا تو تیرے نبی کے ذکر پر سارے مقتدی کہہ رہے تھے سبحان اللہ. اللہ تیرے شکر ہے تیرے کتنا خوبصورت نبی کا ہمیں غلام بنا دیا. اپنی زبان کو ضد خدا پہ رکھا کرو. اپنی زبان کے ذریعے میرے نبی پہ درود پڑھا کرو. یہ زبان کا روزہ ہوتا ہے. محمدی مسجد والوں خدا کی قسم ہے جس کی زبان پہ قرآن آتا ہے جس کی زبان پہ نبی کا درود آتا ہے خدا اس زبان کو کبھی عذاب جہنم کے اندر داخل نہیں ہونے دیتا. یہ زندگی کے لمحے. اب وہ جو بندہ ہوگا نا خوش ہو جائے گا. واہ 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 شکر ہے یہ گواہی ختم ہو گئی. اللہ کہے گا تو ان کی گواہی نہیں مانتا یا اللہ نہیں مانتا. چلو فرشتوں والے اللہ ہمارے جسم کی طرف آئے گا. اللہ کہے گا اچھا اب سن اب تیرے خلاف کون کون سی گواہ موجود ہیں اب تیار ہو گیا. وہ کہے گا یا اللہ کون سا گواہ ہے؟ تو رب العالمین قرآن پاک میں گواہی پیش کرنے لگے. یوم تشہد علیہم السنتہم
وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اے زبان تو گواہی دے. زبان کہے گی یا اللہ یہ جھوٹ بولتا رہا، یہ غیبتیں کرتا رہا، یہ منافقتیں کرتا رہا، یہ بدگمانیاں کرتا رہا، یہ بد زبانیاں کرتا رہا، یہ بدتمیزی کرتا رہا. بندہ کہے گا یا اللہ میں اس کی گواہی نہیں مانتا، زبان کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے، میں اس گواہی کو نہیں مانتا. اللہ کہے گا زبان چپ کر جا. چپ ہو گئی. اب کون گواہی دے گا؟ یوم تشہد علیہم السنتہم. زبان کی گواہی ختم. وَأَيْدِيهِمْ. اللہ کہے گا اے ہاتھوں اب تم اس کے خلاف گواہی دو کہ تمہارے ذریعے کیا ظلم کرتا رہا ہے. انگلیاں تیرے حق کی گواہی دے کہ یا اللہ اس انگلی سے اس کے خلاف اشارہ کرتا رہا، اس انگلی سے یہ کام کرتا رہا، اس انگلی سے یہ کام کرتا رہا، اس انگلی سے یہ کام کرتا رہا. انگلیاں تیرے خلاف گواہی دیں گی. محمدی مسجد والو اسی لیے اللہ کہتا ہے بندے جب تو سجدے میں جاتا ہے نا تو یہ انگلیاں نیچے زمین پہ رکھتا ہے. ارے یہ انگلیاں زمین پہ رکھتا ہے تو جب تیرے سجدے کی حالت میں تیری انگلیاں سجدے کی زمین کو ٹچ کرتی ہیں تو جب یہ انگلیاں تیرے خلاف گواہی دینے لگتی ہیں تو یہ زمین کا ذرہ ہے. وہ اٹھ کر کہتا ہے یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ انگلیوں سے تیرے نبی کا کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے. ارے تکبیر، ارے زندگی میں سچ بولو. جھوٹ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو فائدہ پہنچائے لیکن فائدہ کوئی نہیں. پاؤں بھی یوم السنتہم وأیدیہم وأرجلہم. پاؤں گواہی دے گی تیرے خلاف. یا اللہ ان پاؤں سے چل کر سین میں کھٹ جاتا تھا، ان پاؤں سے چل کر بے حیائی پہ کھٹ جاتا تھا، ان پاؤں سے چل کر برائیوں کے راستے پہ چلتا تھا. اپنی آنکھوں کو بچاؤ. قیامت کے دن یہ گواہی ہمارے خلاف دے گی. مدینہ کی گلیوں میں ایک خوبصورت لڑکی گزر رہی تھی. ایک نوجوان اس کے پیچھے جا رہا تھا. وہ نوجوان نے اس لڑکی کو چھیڑ کر کہا اے یا حبیبی انظر الی وجہک. اے خوبصورت لڑکی میری طرف دیکھ، میں تیری محبت کا دیوانہ ہو گیا، میں تیری محبت کا مست ہو گیا. وہ ہر روز لڑکی کو مدینہ کی گلیوں میں چھیڑتا تھا. ایک دن لڑکی کو روک کر کہنے لگا کہ اے لڑکی میں تیری سے بہت پیار کرتا ہوں، تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں تیرے سے پیار کرتا ہوں. انظر الیہ میری طرف دیکھ، مجھے دیکھ. مدینہ کی گلیوں میں ایک لڑکا ایک بچی کو چھیڑ رہا تھا اور بچی نے کیا خوبصورت جواب دیا. محمدی مسجد والوں وہی میں آج آپ کو سنانے لگا. وہ لڑکا اس لڑکی کو چھیڑ رہا ہے، کہہ رہا ہے انظر الی وجہک. ارے میری چہرے کی طرف دیکھ، میری طرف تو دیکھ، مجھ سے پیار تو کر لے، مجھ سے محبت تو کر لے. یہ جھوٹی باتیں، یہ جھوٹے دعوے، یہ جھوٹ بولنا، یہ مکر و فریب کرنا. یہ مدینہ کی گلیوں میں نوجوان اس لڑکی کو چھیڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے انظر الی وجہک یا حبیبی انظر الی وجہک. اے خوبصورت لڑکی میری طرف دیکھ، مجھے دیکھ. وہ بچی کو چھیڑ رہا ہے، کہہ رہا ہے یا حبیبی انظر الی وجہک. اے خوبصورت لڑکی میری طرف دیکھ. وہ لڑکی رونے لگی، رو کر بلند آواز سے کہنے لگی الا تستحیی من مدینۃ رسول اللہ. اے لڑکے تجھے حیا نہیں آتی، تو میرے نبی کے شہر میں کیا باتیں کر رہا ہے؟ میرے نبی کی گلیوں میں کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کیا تجھے حیا نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی؟ الا تستحیی من مدینۃ رسول اللہ.
ابھی جو میں آپ کو بات سنانے لگا ہوں اس سے آپ کا ایمان تازہ کرنے لگا۔ وہ لڑکا بھی گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اپنی غلامہ کو بھیجا، پوچھ دیکھ کون ہے؟ کہا مالکہ کوئی لڑکا آیا ہے، کہتا ہے میں تیری سردانی کو ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا پوچھ کے آؤ اس نوجوان سے، اس نوجوان کو میرے جسم سے کون سی چیز اچھی لگی ہے، کون سی چیز اس کو پسند آئی؟ انہوں نے کہا اس لڑکی کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں، میں اس کی آنکھوں کا عاشق ہوں، اس کی آنکھوں کا اوپر میں مرنے لگ رہا ہوں، مجھے اس کی آنکھیں بہت پیاری لگی ہیں۔ مالکہ کو آ کر اس نے بتایا، مالکہ کہنے لگی اچھا اس کو میری آنکھیں پسند آئی ہیں، چلو ٹھیک ہے انتظام کرتا۔ اندر گئی، چھپ کے ایک پلیٹ لے کر آئی، ایک چھری لے کر آئی، وضو کر کے آئی، مصلی رسول بچھایا۔ سنیے محمدی مسجد والوں، ایک خوبصورت بات سنا کر آپ کا ایمان تازہ کریں۔ وہ نوجوان بچی وضو کر کے آئی، سجدے میں نماز پڑھنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ چھری نکالی، اپنی دونوں آنکھیں تشریح پہ نکال کر کہنے لگی اللہ مجھے معاف کرنا، میں نے آنکھیں تیرے رسول کی زیارت کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی، میں نے آنکھوں کو تیرے نبی کے لیے سنبھال کے رکھا، آج ان آنکھوں کو غیروں نے پسند کر لیا ہے، اب اگر ان آنکھوں سے مجھے قیامت کے دن نبی کی زیارت نصیب نہیں ہوگی تو میں ان آنکھوں کو اپنے چہرے پہ سجا کے کیا کروں؟ اس نے آنکھیں نکالی، تشتری میں ڈال کر کہا جامع نوکرانی یہ آنکھیں اس نوجوان کے حوالے کر دے، اسے کہہ ان آنکھوں کو غیروں نے پسند کر لیا ہے، اب ان آنکھوں کو میرا خدا میرا رسول پسند نہیں کرے گا۔ محمدی مسجد والوں، یہ سچائی کی بات کر رہا ہوں، اگر ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی تو ایک اور خوبصورت بات سچائی کی سنانا چاہتا ہوں۔ اس لیے آج کبھی میں آپ کو یہ اپریل پھول کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ اپریل پھول نہیں کرو، اس اپریل کو سچائی کا دن بناؤ۔ میرے نبی نے سچائی کا معیار بلند کیا، اللہ کے نبی نے 63 سالہ زندگی میں کئی جھوٹ نہیں بولا، وہ صفا میں کھڑے ہو کر میرے نبی نے کہا اے مکہ کے قریشیوں، اے سرداروں، میں نے تم پہ اپنی زندگی گزاری، مجھے بتاؤ مجھے 63 سالہ زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے دیکھا، کبھی جھوٹ بولتے سنا، کبھی کسی سے بدزبانی کرتی سنی، کبھی کسی کو گالی دیتا سنا، کبھی کسی کی بدخوئی کرتے سنا، کبھی کسی کی منافقت کرتے سنا۔ سارے کہنے لگے نہیں محمد بن عبداللہ، ہم نے تیری جوانی کو بھی دیکھا ہے، ہم نے تیری زندگی کو بھی دیکھا ہے، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ تو صادق الامین بن کر آئے ہیں۔ محمدی مسجد والوں، معیار یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کافر کہے مسلمانوں کا رسول وہ ہے جس نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ ہم شاہ صاحب کنا چکرا سامی باندھے پہ ہو، ایک دھارے آستے جھوٹ بول دیتا کہ فرق ہوتا ہے؟ ذرا شغل لانے پہ ذرا خوشیاں پہ منانے جھوٹ بول کے، ٹیلی فون کر کے دوسرے دھوکہ پہ دینے او یار تیرے گھر ناؤز باللہ آگ لگ گیا، تیرا بچہ گرفتار ہو گئے، تیرا بچہ پکڑا گئے، تیرا بچہ کوئی میں گھر گئے، تیرے بچے نہ لیچی گئی، جھوٹ بولتے ہو۔ محمدی مسجد والوں یاد رکھو، اس زبان سے کبھی غیبت نہ کیا کرو، اس زبان سے کبھی بدخوئی نہ کیا کرو، اس زبان سے منافقت نہ کیا کرو، اس لیے کہ ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، ان کو کسی نے کہا اے اللہ کے ولی فلانا شخص آپ کی غیبت کر رہا ہے، آپ کی برائی کر رہا ہے، انہوں نے کہا اچھا ایک منٹ ٹھہرو۔ ان بزرگوں نے کیا کیا؟ ایک مٹھائی کا ڈبہ منگوایا، فروٹ منگوائے اور اس کو کہا کہ جاؤ اس کو دے کر آؤ جو میری غیبت کر رہا ہے، اور اس سے معذرت بھی کرنا کہ یار جو تو نے مجھے نیکیاں دی ہے نا
میں ان کا صلہ تو نہیں دے سکتا، لیکن تو نے جو مفت کی نیکیاں مجھے عطا کی ہیں اور میری زندگی کے گناہ تو نے لے لیے اور اللہ نے تیری قبول والی نیکیاں میری دے دی۔ تو غیبت کرنے والا میرا کتنا بڑا محسن ہے، میں اپنے محسن کے لیے مٹھائی کا ڈبہ بھیج رہا ہوں۔ محمدی مسجد والوں، کیوں برائیاں کر کے اپنی تھوڑی سی نیکیوں کو برباد کرتے ہو، اپنے آپ کو خراب کرتے ہو؟ اس زبان سے قرآن پڑھا کرو، اس زبان سے نبی کا نام لیا کرو، اس زبان سے ذکر صحابہ کیا کرو، اس زبان سے اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ ارے تھوڑی سی زندگی ہے، کیا نفرتوں کے اندر پڑھ کے اپنی زندگی کا دنیا میں بھی بیڑا غرق کرتے ہو اور آخرت کا بھی بیڑا غرق کرنا ہے۔ آخری واقعہ سنا کر آپ کا ایمان تازہ کرنا چاہوں۔ حضرت فرماتے ہیں امام بخاری تھے، جو ہمارے امام نے جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے ان کا نام تھا امام بخاری۔ تو وہ حدیثیں تلاش کرنے کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ کیا کرتے تھے۔ میں آج آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتانے لگا۔ کہتے ہیں کہ وہ امام بخاری حدیث نبوی کی تلاش کے لیے ایک کشتی پہ بیٹھ گئے، دریا پہ سفر کرنے لگے۔ اس کشتی کے اندر بہت سے مسافر بیٹھے تھے۔ حضرت امام بخاری بھی بیٹھ گئے اور ان کی جیب میں بٹوا تھا۔ بٹوا نکالا اور بٹوے سے نکال کر جو ریال تھے، جو پیسے تھے، وہ پیسے گننا شروع ہو گئے۔ تو وہ 600 دینار تھے، 600 روپے تھے، یعنی 600 ریال تھے، جو بھی آپ سمجھے وہ 600 ریال تھے۔ انہوں نے پیک کر کے پھر بٹوے کے اندر رکھ کے جیب کے اندر ڈالا تو سامنے ایک چور بیٹھا ہوا تھا جو امام بخاری کو نوٹ گنتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے گن لیے کہ امام بخاری کی جیب میں 600 ریال پڑا ہوا ہے۔ اب تھوڑا سا سفر جب دریا کے درمیان میں گزرا تو وہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہنے لگا، لوگوں میری بات سنو۔ ان کا کیا ہوا؟ وہ لوگوں میرا پرس چوری ہو گیا، میرے 600 ریال چوری ہو گئے اور 600 ریال امام بخاری کے جیب میں پڑے تھے۔ اس کی نظر امام بخاری کے پرس پہ پڑ گئی۔ اب اس نے کہا یہ کسی طرح پیسے نکلوا کے اپنے قبضے میں کر لوں۔ اس نے شور مچا دیا۔ ان ساروں نے کہا کہ کتنے تھے؟ ان کا کہ 600 ریال تھے۔ ان کا سب کی تلاشی ہو۔ محمدی مسجد والوں، یہ وقت ہو رہا ہے، میں صرف بات سنا کے بعد ختم کرنے لگا ہوں۔ وقت ہو چکا ہے، صرف 1 منٹ رہ گیا، اس 1 منٹ میں آپ کو بات مکمل کرنے لگا۔ فرمایا کہ امام بخاری نے ڈر گئے کہ یار 600 ریال تو میری جیب میں پڑے، اب کیا ہوا؟ تلاشی شروع کی، ساروں کی تلاشی کرتے 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 امام بخاری تک پہنچے۔ اب امام بخاری تک جب پہنچے تو لوگوں نے کہا یار دیکھو کتنے حسین چہرے والا، کتنا خوبصورت عالم ہے، یار یہ تو چوری نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں، میری چوری گئی، میرا ایمان ہے، میں تو ان کی بھی تلاشی لوں گا، میں تو نہیں جماتا، میرے پیسے گئے، میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ محمدی مسجد والوں، ہم امام بخاری نے کہا چلو بیٹا میری بھی تلاشی کرا۔ اب امام بخاری کی جب تلاشی دی گئی نا محمدی مسجد والوں، تو وہ پرس کہیں بھی نہیں ملا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جیبیں تلاش کر رہے، کبھی ایک جیب میں، کبھی دوسری جیب میں، کبھی سیٹ کے نیچے، کبھی سیٹ کے اوپر، کہیں بھی 600 ریال نہیں ملا۔ بس بات ختم ہو گئی۔ ایک فکرہ سنا کر آپ کا ایمان پیدا کرنے لگا۔ وہ چور جو تھا پریشان ہو گیا کہ یار 600 ریال میں نے خود دیکھے تھے امام بخاری کی جیب میں، اب یہ پیسے گئے تھے۔ جب بات ختم ہو گئی، کشتی کنارے پہ پہنچی، امام بخاری جب کشتی سے نیچے اتر کے جانے لگے، پیچھے سے وہ چور بھی پیچھے جانے لگا، کہنے لگا امام بخاری ٹھہرو۔ انہوں نے کہا کیا بات؟ انہوں نے کہا مجھے بتاؤ، میں نے خود دیکھا تھا 600 ریال آپ کے پاس تھے، لیکن تلاشی نہیں گئی، وہ 600 ریال کے نظر نہیں آئے، کہاں گئے؟ انہوں نے کہنے لگے بیٹا جب مجھے پتا چلا میری تلاشی لینے لگے، جب تلاشیاں ہو رہی تھی میں نے پرس نکال کے دریا